بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر الحمد للہ والصلاة والسلام علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللهم صل على محمد الحمدللہ اس آیت مبارکہ کے تحت ابتدائی مسائل جو روزمرہ کے ہیں اور ہر فرد مومن کے لیے لازم ہے واجب ہے کہ اس کو یاد رکھیں اور سیکھیں، اس پر کئی طرح سے بحث ہوتے ہوئے قرآن کی آیت سے، روایت سے اور شرعی عرفی طور پر ابتدائی مسائل کی ابھی بحث چل رہی ہے، اور قرآن کا حکم بھی ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور یہاں پر مانی ہوئی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے فاسألوا، اس میں جتنے بھی ہیں مخلوقات میں وہ سب کو حق ہے کہ سب سوال کریں، انسانوں کو بھی حق ہے، جناتوں کو بھی حق ہے، اس لیے قرآن مجید سب کے لیے آیا ہے۔ عمومی طور پر قرآن مجید پوری کائنات کے لیے ہے، کسی ایک فرقہ ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک زبان کے لیے نہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے عام طور پر اعلان کیا کہ فاسألوا، سوال کر لو اہل ذکر سے، تو عقلی طور پر ثابت ہے کہ اہل ذکر اس کو ہونا چاہیے جس سے سوال ہو رہا ہے، وہ ہونا چاہیے کہ جو ایک ہی وقت میں ساری کائنات کے زبانوں سے واقف ہو، جناتوں کی بھی زبان جانتا ہو، انسانوں کی بھی زبان جانتا ہو، ملائکہ کی بھی زبان جانتا ہو، اور اس کے علاوہ چرند و پرند کی زبان جانتا ہو۔ لہذا بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ امام بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والا جب مسئلہ پوچھ کے چلا گیا تو لوگوں نے کہا کہ اس کی صورت تو ایسی لگ رہی ہے کہ کبھی دیکھا نہیں تھا، یہ نئی شکل ہے اور ایسی جسامت ہے، ایسی لحمت، تب بتایا یہ فلاں قوم کا جنات تھا، اس کا مسئلہ پھنسا ہوا تھا، آ کر کے اس نے حل کروایا اور چلا گیا۔ اور بہت سے ایسے جو نبی زندہ ہے وہ بھی اماموں کے پاس آتے رہے اور اپنے مسائل کو حل کرتے رہے۔ تو یہاں پر ہم کو بہت زیادہ تفسیر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بہت بڑی دلیل قائم کریں کہ ابن کثیر یہ کہتے ہیں، ابن جماعت یہ کہتے ہیں، علامہ نصیر الدین طوسی یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد امام نہیں، عقلی طور پر ثابت ہے کہ وہ مسئلے کا جواب دے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فاسألوا عمومیت سے رکھا ہے کہ جو چاہے سوال کر لے، اور مولا کائنات بھی کہتے سلونی سلونی قبلم تفدونی، پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے کو ڈالو۔ اور مختلف لوگوں کا آ کر کے مسئلہ پوچھنا یہ بتاتا ہے کہ یہ جو یہاں پر اہل ذکر سے مراد ہیں وہ عوام سے کوئی نہیں کہ جو چاہے خلیفہ بن جائے اور کہہ دے کہ ہم اہل ذکر ہیں، نہیں، یہاں پر امام معصوم ہے جو ساری کائنات کا امام ہے، جو اولین و آخرین کا امام ہے، اور یقیناً جیسا امام ہوتا ہے ویسے ہی اس کا نائب بھی ہوتا ہے۔ نائب کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی خاصیت دیتا ہے، ایسی چیزیں دیتا ہے کہ جو یقیناً بہت سے لوگوں کو اختیار میں اللہ تعالیٰ نے دے رکھا ہے کہ ان کی زبان کو سمجھے، ان کی باتوں کو سمجھے، جیسا کہ علامہ ظفر الحسن صاحب کے لیے ملتا ہے کہ اتنے بڑے مشرق گزرے بنارس میں کہ وہ بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ شاگرد چلے گئے ہیں تب بھی کسی سے باتیں کر رہے ہو، سمجھا رہے ہیں کہ یہ لکھ لیا کرو اور یاد کر لیا کرو۔ ایک دفعہ ایک شاگرد نے پوچھ لیا کہ ہم لوگ تو پڑھ کے چلے جاتے پھر بھی آپ بیٹھے رہتے ہیں، اور کبھی داہنی طرف دیکھ کے سمجھاتے، کبھی بائیں طرف، اور کوئی ہم کو نظر نہیں آتا۔ کہا کہ جیسے میں تم کو پڑھاتا ہوں جناتوں کو بھی پڑھاتا ہوں، بڑے بڑے جنات ہمارے شاگرد ہیں۔ یعنی پتہ چلا کہ جیسا ہم کو امام ملا ہے اللہ تعالیٰ نے اسی طاقت کے اعتبار سے ہم کو نائب امام دیا ہے، مجتہد دیا ہے۔ بہت حد تک ہمارا نائب امام بہت حد تک امام معصوم سے اس قدر متصل ہے کہ امام کی خاص اس پر نظر ہے، اور بہت سے حالات و واقعات ہیں جیسا کہ خمینی صاحب کے لیے بھی ملتا ہے کہ انقلاب کے سلسلے میں ان کو جیسا حکم ملتا تھا اس اعتبار سے قدم اٹھاتے تھے، اور جب کامیاب ہو جاتے تو لوگ کہتے تھے کہ اس سے پہلے ہم نے بھی یہی کیا تھا۔ مگر آیت اللہ انصاری صاحب نے بہت پہلے قیام کیا تھا تہران میں، تقریباً 1.5 لاکھ لوگ
ان کے ساتھ آ بھی گئے تھے اور بہت بڑا انقلاب کے لیے انہوں نے جلوس بھی نکالا، لیکن تھوڑے سے پولیس والوں نے آ کے ہڑکایا اور ڈرایا تو بہت سے لوگ بھاگ گئے۔ یہ آیت اللہ صاحب اپنی جگہ پر رہ گئے۔ اس کے بعد خمینی صاحب نے اعلان کیا تو دیکھا کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں، جو جہاں پر ہے اپنی طرف ڈٹا ہوا ہے اور گولی چل رہی ہے۔ 5000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے ہیں، لیکن کوئی گھر میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان سے سوال ہوا کہ اس سے پہلے تو آیت اللہ خنزاری صاحب نے بھی آواز اٹھائی تھی، یا آیت اللہ طالقانی صاحب نے آواز اٹھائی تھی، آخر آج آپ کی آواز پر یہ پورے تہران اور قم میں کوئی اندر گھر کے گیا نہیں اور اتنی بڑی حکومت کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ تو کہا کہ یہ میں خود سے فیصلہ نہیں لیتا، مجھے کوئی فیصلہ کرواتا ہے، یعنی پتہ چلا کہ امام زمانہ سے متصل ہے۔ اور آج یہی بیر ہے، جو مصیبت ہے ہمارے اوپر، آفت آئی ہوئی ہے، جگہ جگہ سے مخالفت ہو رہی ہے، مجتہدین خلاف بڑا زیادہ پیسہ پاس کیا جا رہا ہے۔ صرف یہی بات ہے جس کو کہا جائے حسد، کہ ان کے پاس اتنا معیاری حاکم ہے نہیں، چونکہ جتنے بھی ان کے پاس اونچے جس کو بھی بنا لے، پتہ چلا کہ جس کو بھی بنایا اپنا حاکم، چاہے امریکہ کا ہو، کینیڈا کا ہو، کہیں کا بھی ہو، چاہے دیکھنے میں دنیاوی اعتبار سے کتنے ہی پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، لیکن اندر سے بہت فاسد ہے، شراب کے قریب ہے، جوا کے قریب ہے، فساد کے قریب ہے، نہ جانے کتنے خرافات تحقیق ہوتی رہتی ہے۔ ابھی دیکھیں پوتن کے بارے میں بھی تحقیق ہو رہی ہے کہ ان کے جوانی جو ہے بچپن سے لے کے جوانی تک، وہ جوانی سے لے کے ابھی تک کے حالات کیا ہیں، اندرونی حالات۔ اس کے علاوہ اور جو بنتا ہے، چاہے امریکہ کا ہو، کہیں کا بھی ہو، اس کے پوری سوانح حیات اشارتاً آتی، اس میں یہ سب بھی باتیں آتی ہیں، لیکن اپنے پاس مرجع کے بارے میں جب آتا ہے اور تحقیق کر کے پیش کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مرجع یا نائب امام وہ ہوتا ہے جو بچپنے میں کوئی مکروہ کام نہیں کرے گا تو جوانی میں کیا کرے گا، بڑھاپے میں کیا کرے گا، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے معصوم ہو، معصوم نما۔ کہیں کہیں پر ایسا شائبہ بھی ہوا ہے کہ باقاعدہ نائبین امام نے دعا کیا، پروردگارہ کچھ ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے کہ عوام کو ہم سمجھا سکیں کہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم معصوم کے نمائندے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے پاس نمائندگی ایسی ہے، لہذا آج جو مخالفت ہو رہی ہے یہ حسد ہے، یہ کینہ ہے، یہ بغض ہے کہ دنیا کے پاس کسی کے پاس بھی ایسا حاکم نہیں ہے، کسی کے پاس بھی ایسا مرجع نہیں جیسا ہمارے پاس ہے، چاہے آیت اللہ سستانی صاحب ہو، چاہے آیت اللہ خامنائی صاحب ہو، چاہے اور 7 مراجع میں جو ہمارے بڑے بڑے مرجع ہیں، ان کی سوانح حیات سے دیکھا گیا تو لفظ مکروہ بھی ان کے لیے آیا نہیں کہ لفظ مکروہ کہا جائے کہ یہ کام نامناسب تھا، انہوں نے ایسا کر لیا، نہیں، پوری سوانح حیات سب کے سامنے ہے اور الحمدللہ ابھی بھی بچے ہوئے ہیں، چونکہ امام کا ہاتھ ہے۔ امام نے فرما دیا ہے کہ یہ لوگ انا حجتکم، میں تمہارے اوپر حجت ہوں اور یہ ہمارا نائب امام مجتہد تم سب کے لیے حجت ہے، یعنی میں ان کو بنا کر کے جا رہا ہوں۔ تو یقیناً جب امام نے بنایا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر کے، لہذا آج مخالفت جو ہو رہی ہے، بہت زیادہ ڈالر پاس کیا جا رہا ہے، ریال پاس کیا جا رہا ہے، باقاعدہ وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کہ ہم نے اس سال مثلاً اپنے بجٹ میں اسرائیل نے کہا تھا کہ تقریباً 5 ارب ڈالر اس لیے مخصوص کیا تھا اس فرقوں کو توڑ دیا جائے، لیکن یہ فرقہ تو اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو تحقیق کیا گیا تو 2 چیزیں ہم کو سنبھالے ہوئے ہیں، ایک محرم میں عزاداری ہے، ایک پورے سال بھر میں ہماری مرجعیت ہے۔ ایک سلوات لہذا بہت زیادہ اس بات پر زور دیا گیا کہ معاذ اللہ ایک مرجع کو، ایک آیت اللہ کو مخدوش قرار دے دیا جائے، جب اس کے اندر چونچرا ہو جائے گا، اس کے اندر بحث و مباحثہ ہو جائے گا تو پھر اس کے فتوے پہ بھی اثر پڑے گا، اس کے مسئلے مسائل پر بھی اثر پڑے گا، لیکن ایسا نہیں کر پائے۔ لہذا ہمارے پاس یہ کہ ان کا توضیح مسائل، ان کے مسائل جو بھی ہم کو ملے، اس لیے مان لینا چاہیے کہ ان کی سوانح حیات میں صرف اور صرف وہ قرآن کا دامن تھامے ہوئے ہیں، معصومین کا دامن تھامے ہوئے ہیں۔ کوئی بھی جملہ ایسا نہیں رہتا کہ وہ یہ کہہ دے معاذ اللہ کہ یہ میں نے حکم جاری کیا ہے، نہیں، جو بھی لکھتے ہیں لکھتے قرآن سے ہی نکالا گیا ہے، حدیث سے یہ بات نکالی گئی ہے۔ اسی کو مخدوش کرنے کے لیے ہر 25-30 سال میں ایک بہت بڑی میٹنگ ہوتی ہے کہ کس طرح سے معاذ اللہ مرجع پر حملہ کیا جائے کہ ان کی باتوں کا اثر کم ہو جائے، اس لیے کہ یہ ایک چھوٹے سے مکان میں، ٹوٹے سے مکان میں بیٹھ کر کے ایک فتویٰ دے دیتے دنیا ہل جاتی ہے۔
ایک مسئلہ بیان کرتے تھے دنیا ہل جاتی ہے، لہذا معذاللہ ان کے کیریکٹر پر حملہ کیا جائے، لیکن جب تحقیق کرنے کے لیے قریب پہنچے تو کوئی چارہ نہیں رہا۔ کئی ایسے لوگ قریب پہنچے کہ جو یہ اڑایا گیا ہے کہ دیکھیں ایسا مسئلہ ہے بھی، تو ان کو 3 مہینے کے بعد اقرار کرنا پڑا، وہی جو 7ویں امام کے لیے تھا یا 8ویں امام کے لیے تھا، کہ قریب کیا گیا کسی ایک CID کو کہ امام کے قریب رہ کر کے دیکھو ان کے حالات کیا ہے، تو 2-2.5 مہینے کے اندر نکلا تو کہا میرا کلمہ پورا ہو گیا۔ ایسی عصمت تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، ایسا بھی معصوم ہو سکتا ہے۔ تو مراجع کرام کے لیے بھی آج تحقیق کے لیے بہت سے امریکی وغیرہ جو آتے ہیں، وہ جب جاتے ہیں تو مکمل دین لے کر کے جاتے ہیں۔ ابھی تقریباً 40 افراد جو ایران میں بھیجے گئے تھے CID تھے، لیکن جب واپس ہوئے 3 سال کے بعد تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب اب ہم ایران سے جانے کے لیے تیاری ہی نہیں ہے، ہمارا کلمہ مکمل ہو گیا، ہمارا دین مکمل ہو گیا۔ ایسی مرجعیت ہے، ایسے آیت اللہ ہے کہ جب ان کا غلام ایسا ہے تو آقا کیسا رہا۔ امام معصوم کہتے ہیں۔ لہذا کتنے ہی زیادہ یہ مسئلے اٹھائے جاتے ہیں نا، اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری عزاداری کی وجہ سے، مجالس کی وجہ سے، اور آج مجالس عزاداری میں یوٹیوب کا بھی بہت زیادہ دخل ہو گیا ہے۔ ہمارے جو ماشاءاللہ نیٹ سے اور جو یوٹیوب سے یہ سارے مسائل بہت جلدی سے ایران عراق سے پہنچا دیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی لوگ دھوکہ کم کھا رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی اڑائی جاتی ہیں لیکن فوراً سمجھ میں آ جاتا نہیں یہ دھوکہ ہے۔ تو بہت سی جگہوں پر جہاں پر آواز اٹھائی گئی تھی، الحمدللہ حقیقت نے تحقیق بھی کیا، ایسے علاقوں میں گئے کہ 2-4 سال پہلے بہت زیادہ بگڑے ہوئے تھے، لیکن دیکھا وہی آگے آگے کہ نہیں مرجع تو ہم سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ ہم آج جیسے فتح پور ہے، فتح پور جانے کے بعد 1-2 سال تو ہم کو تھوڑا پریشانی ہوئی، چونکہ بہت زیادہ مخالفت ہو رہی تھی، اس پہ تقریر کرنا تھا، لیکن الحمدللہ اب جا رہے ہیں تو حالات ایک دم بدل گئے۔ اسی طرح سے حیدرآباد نگر میں ایک دم اتنا زیادہ پیسہ خرچہ کیا تھا اسرائیل نے کہ ایک وقت میں اخباریت وہاں تقریباً 10-12 ہزار کے قریب ہو گئی تھی، لیکن الحمدللہ اب ہمارا آنا جانا ہے، تحقیق کر رہے ہیں تو پتہ چلا 200-250 کے اندر سمٹ کے رہ گئے، اس لیے کہ جو ان کی مدد آ رہی تھی روک دی گئی۔ جب تک مدد رہی لوگ شور مچائے رہے، پیسہ بڑھ رہا تھا، لیکن جب مدد روک دی جاتی پھر چلے آتے ادھر ہی، اس لیے کہ ہمارا فرش ادا ہمیشہ کے لیے، ہمارے مراجع کرام کے احکام ہمیشہ کے لیے ہیں، لہذا بڑی تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ چاہے کراچی میں انہوں نے آواز اٹھایا ہو، کراچی میں ٹوٹ گئے، یا کویت میں آواز اٹھایا ہو، کویت میں ان کی جو ہے ان کا ٹھکانہ ختم ہو گیا ہے۔ لندن میں آواز بڑی تیزی سے اٹھا رہے تھے، لیکن لندن کے اندر بھی اب یہ بہت کمزوری کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہندوستان میں ایسے مقامات پر جا کے حملہ کرتے ہیں جہاں پر دیکھتے ہیں کہ مسجد نہ ہو، جماعت نہ ہو یا کوئی مولانا نہ ہو، تو اپنی بات اور کچھ پیسہ لے جا کر کے سوچتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے یہ کیا جائے، لیکن الحمدللہ وہاں کچھ ایسے مومنین بیدار رہتے ہیں، فوراً کسی بڑے مولانا سے ربط لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ 2 دن کے لیے آ جائیے، 3 دن کے لیے آ جائیے، اور آ کر کے ہم تھوڑا سا بیٹھوا دیتے ہیں ان کو بھی، اور دیکھیے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جیسے گوالیر ہے، گوالیر میں کوئی مولانا نہیں تھا، الحمدللہ جانا ہوا، 3 تقریر کرنے کے بعد آئے، تو اب ہمارا بار بار شکریہ ادا کرنے کے حضور تقریباً 17 لوگ بدل گئے تھے، سب نے توبہ کر لیا۔ انتظام نہیں تھا، بہرحال وہاں پر بھی کہے کہ آئے کہ ایک مولانا کا انتظام کیجیے، ورنہ ہم اپنے پاس سے بھیجیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے شکوہ بات سے، چونکہ ہمارے مدرسے سے کئی مولانا خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، ایک مولانا مڑماڑ گئے ہوئے ہیں، ایک الہ آباد گئے ہوئے ہیں، ایک جونپور گئے ہوئے ہیں، فیروز آباد، کئی عالم دین الحمدللہ ایسا ہے کہ یہاں سے بھی تو ہم نے اجازت دیا کہ آپ کو ضرورت پڑی۔ اسی طرح سے بحیرہ سادات، وہاں بھی کچھ ایسا ہو گیا تھا، چونکہ حیدرآبادی حضرات کچھ آنا جانا تھا، ہم نے کہا جلدی سے یہاں پر جمعہ کا اہتمام کرائیں، جماعت کا اہتمام کرائیں۔ جب جمعہ ہونے لگے گا اور جماعت ہونے لگے کہ عالم دین بار بار جمعہ میں جب سمجھائے گا تو تھوڑا سا جو بھٹک جاتے ہیں ان کے سمجھ میں آ جائے گا۔ الحمدللہ وہاں پر گئے تھے، بحیرہ سادات بھی جانا ہوا، ہمارا ماہ مبارک رمضان سے پہلے 3 چکر لگایا ہم نے، تو پتہ چلا کہ سب حالات بدل گئے، بہت اچھی جامع مسجد بن گئی اور بہت بہترین انتظام ہو گیا۔ وہاں پر ایک گنہ مسجد تھے بابی صاحب انتظار حیدر عابدی، ان سے ہم نے کہا بھائی آپ ماشاءاللہ چلے گئے لکھنؤ، لیکن آپ کا علاقہ کو تو توجہ دیجیے۔ کہا مولانا صاحب بس اشارہ آپ نے دے دیا ہے، اب آپ واپس آئیں گے 1 سال کے بعد، بدلا ہوا ملے گا۔ ماشاءاللہ میں 1 سال کے بعد گیا تو 2 مسجدیں بن گئی، 3 ادا خانے بن گئے، وہاں پر بہت اچھا حسین صلوات لے جا الحمدللہ ایسے لوگ ہیں، ان سے جو ہے صحیح طریقے سے کام کروایا جائے۔
اور समझाया जाए तो ये डॉलर का असर बहुत दिन तक नहीं रहता है, रियाल का असर बहुत दिन तक नहीं रहता है। लिहाजा इसका लुब्बे लुबाब यही है, इसका खुलासा यही है कि आखिर ऐसा हमला क्यों बार बार कर रहे हैं। इसलिए कि मरजइयत को कमज़ोर करना चाहते हैं। जब मरजइयत कमज़ोर हो जाएगी तो कौम कमज़ोर हो जाएगी, शीयत कमज़ोर हो जाएगी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना हमारे पास मरजइयत कमज़ोर पा रही है और ना हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अदादारी, दोनों बराबर से चल रही है। और हम दुआ भी करेंगे, जैसा कि वक्त है हमारे पास मुख्तसर, ज़्यादा बहस न करते हुए, इसलिए कि जितना ज़्यादा मरजा और आयतुल्लाह के बारे में आपका अक़ीदा मुहकम होगा उतनी ज़्यादा शरीयत पर होगा। लिहाजा बार बार जो हम आयत और रिवायत से कुछ बातें पेश करते हैं कि हमारे पास जो भी आए उस पर चूँ चेरा न किया जाए। हाँ, कुछ चीज़ें अलबत्ता उड़ाई जाती हैं कि आज मरजा ने ये कह दिया कि मसलन दिन भर ये सूरा पढ़ते रहो या ये कर, नहीं तो इसकी तहकीक कर लीजिए। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे ही बैठ करके उड़ा के देखेंगे मरजा की बात कितनी मानी जा रही है। लिहाजा उसको फ़ौरन किसी आलिम दीन से कि देखिए मैसेज आया है, इसलिए कि यकीनन जब आवाम तक पहुँच रहा है मैसेज तो क्या मौलाना तक नहीं पहुँचेगा। कभी पता चला निकाल दे फला आयतुल्लाह ने कहा वो कुरान में बाल निकल रहा है, पता आयतुल्लाह साहब को इसके लिए रखा गया है कि अब ये तहकीक करें कुरान में बाल निकल रहा है या फला सूरा पढ़ लो या आज ये मुसीबत आने वाली है या ये होने वाला है, तो ये ऐसा उड़ाया भी जा रहा है। लिहाजा बहुत जो है आँख खुली रहना चाहिए, बहुत बसारत के साथ, बहुत बसीरत के साथ। और जैसा कि अर्ज़ किया, इस वजह से भी अल्हम्दुलिल्लाह बार बार हर साल मसले मसाइल जो हमारे लिए ज़रूरी दोहराए जा रहे हैं कि हमारे जो है कोई भी ऐसा अमल ना हो कि 2, 4, 10 साल के बाद आँख खुले कि ये मैं क्या कर रहा था। और उसमें वादा भी किया था कि जो मसाइल रोज़ के हैं इंशाअल्लाह उसको भी दोहराया जाएगा। तो बहुत से मसले अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान आ गए। आज इस मसले की तरफ इशारा करना है कि माशाल्लाह यहाँ जब जमात होती है तो जमात में तो देखा माशाल्लाह लोग आ रहे हैं और नमाज सही हो जाती है। लेकिन अगर घर में कोई पढ़ रहा है तो ज़ुहरैन कैसे पढ़े, मगरिबैन कैसे पढ़े, सुबह की कैसे पढ़े, तो याद रखें दो नमाज दो तरह की है, एक जहरिया है एक इख्फाती है। जहरिया यानी आवाज़ बुलंद, इख्फाती यानी आवाज़ जो है बहुत आहिस्ता। ज़ोहर और असर की नमाज आपको खामोश पढ़ना है, अपने घर में पढ़ रहे हैं तो खामोशी ऐसा पढ़िए कि बस आप ही सुन लें, अगल बगल वालों को सुनना ज़रूरी नहीं। लेकिन जब मगरिब की पढ़ रहे हैं तो 2 रकत नमाज आपकी ऐसी आवाज़ बुलंद हो कि 2-4 लोग सुन लें कि हाँ ये नमाज जहरी पढ़ रहे हैं। लेकिन तीसरी रकत आहिस्ता से पढ़ना है। नमाज इशा इसी तरह से 2 रकत थोड़ा सा बावाज़ बुलंद पढ़ना है, 2 रकत आहिस्ता से पढ़ना है। नमाज सुबह दोनों रकत जो है आपको बावाज़ बुलंद मतलब ये नहीं कि इतना चिल्ला के पढ़े पूरा घर उठ जाए कि नमाज हो रही नहीं, मतलब 2-4 लोग अतराफ वाले सुन ले, इसी को कहते हैं जहरी। अच्छा, ये मसला चूँकि बहरहाल जहन में बैठ गया तो ऐसा ना हो कि मस्जिद में भी दौड़ पढ़ने लगे, इसलिए कभी कभी आवाज़ आती है। ऐसा हमारे पास नहीं है। जब जमात से नमाज हो रही है तो जमात में पहली और दूसरी रकत में मुकम्मल आपको सुनना है। सिर्फ रुकू का जो जिक्र है वो आपको करना है, हमको भी करना है। सजदा जो पढ़ते हैं वो आपको करना, हमको भी करना है। लेकिन सूरह अलहम गौर से सुनना है। दूसरा सूरा आपको गौर से सुनना है, आपकी आवाज़ बुलंद न होने पाए। अगर माशाल्लाह मजमा जैसा कि मैं देख रहा हूँ बढ़ रहा है, मजमा पढ़ के आवाज़ नहीं पहुँच रही है तो आहिस्ता आहिस्ता सुबहान अल्लाह कह सकते हैं कि आवाज़ जमात की जो है वहाँ तक इमाम जमात की नहीं पहुँच रही। लेकिन आगे खड़े हुए हैं तो अपनी आवाज़ पेश नमाज की आवाज़ से न टकराएं। और कभी कभी धोखा हो जाता है, लोग जल्दी चले जाते हैं। अगर तकबीर जल्दी कह दिया तब तो नमाज बाती, पहली तकबीर हम कहने जा रहे हैं और किसी ने हमसे पहले कह दिया तो उसकी नमाज सही नहीं है, क्योंकि हमारे तकबीर के बाद तकबीर होना चाहिए। लेकिन रुकू है, सजदा है, अगर धोखा हो गया तो मामला अलग। जानबूझ के नहीं, पहले पता चला हम रुकू में जाने वाले कोई पहले चला गया, हम सजदे में जाने वाले कोई पहले चला गया। इसी तरह से जब तीसरी और चौथी रकत है तो उसमें आपको पढ़ना सुबहान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। यानी 2 रकत आपको गौर से सुनना है, ज़िक्र रुकू ज़िक्र सजदा करना है और 2 रकत में आपको तस्बीहात अरबा पढ़ना है। यानी जो इशा की नमाज हो रही है तो 2 रकत आपने पेश नमाज के पीछे सुना, बकिया तीसरी चौथी रकत में सुबहान अल्लाह है, वल्हम्दुलिल्लाह है, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। लिहाजा इसको याद रखें, इसलिए कि आवाज़ बुलंद करना एक तो मकरूह कहा गया है। जानबूझ के अगर कर दिया तो नमाज बातिल भी हो जाएगी। पहले चले गए, पहले रुकू कर लिया, पहले खड़े हो गए। लिहाजा हम कोशिश करते हैं कि आवाज़ हमारी थोड़ा सा, हालांकि साथ मैंने कोशिश भी किया था कि यहाँ से 4 पैसा निकलेगा तो एक माइक मैं ख़ास तरीके से भी अपने लिए रखूँगा ताकि माइक सामने हो। ये ऊपर वाला माइक आवाज़ पता नहीं कहाँ पहुँचाता है ताकि लोग, लेकिन पता नहीं क्यों लोग लब्बैक नहीं कहते कि माइक के लिए इंतज़ाम होता है, फिर मामला बिगड़ जाता है। इसलिए संतुक जब पूरा तो हमको कहा नहीं हुजूर आप ना मंगाइए, हम लाएंगे। कई लोगों ने कहा और आज तकरीबन 8 तारीख हो
गई, अब हम कितना चिल्लाएं, कितना ज़्यादा जाहिर करें, लिहाजा मैं खामोश भी हो जाता हूँ। हालांकि चंदा नहीं था, यहाँ से निकला था, मैंने सोचा था कि मैं माइक एक मंगा लूँ, लोगों ने कहा नहीं हम लाएंगे, ये कहे कि पैसा भी ले गए और माइक भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। लिहाजा नहीं जो है ऊपर वो आवाज़ वहीं दिखाई हो जाती है, उसकी आवाज़ नीचे नहीं आती है। लिहाजा यहाँ 2 डब्बे अगर सामने लग जाएं और एक जो है कालर भाषा माई बहुत साल से, आप यकीन जानिए मेहराब में जो बैठा हूँ दूसरी जगह जाके कह दूँ तो करोड़ों रुपया हमारे सामने लगा दिया जाए। 30 साल से लोगों ने देखा है कि हमारा अखलाक क्या है। मैं आपके सामने कहता हूँ, न जाने क्यों कह देता हूँ, मतलब दूसरी जगह हैदराबाद वगैरह में चला जाऊँ और कह दूँ मुझे ये ज़रूरत है, मेहराब भर जाएगी पैसे से। अगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा अखलाक रखा, ऐसा किरदार रखा, इस तरह से मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। लेकिन पता नहीं क्या मोहब्बत आप लोग से कह देता हूँ, लोग टाल मटोल उनसे पूछना है, कोई कहता है उनसे पूछना, एक सलवार भेजे आप बदला खुद आना, चूँकि इसमें जो है किरदार कुशी बहुत बुरी बात है। जो मुस्तहिदीन पर हमला किया है इसी वजह ताकि उनके फतवे में असर कम हो जाए। मैं देख रहा हूँ जगह जगह किसी आलिम दीन को कमज़ोर करना हो तो पहले उसके अखलाक पर हमला कर दो, उसकी अहमियत को घटा दो, फिर उसके जुमले की कोई अहमियत नहीं रहेगी, उस पर भरोसा उठ जाएगा। तो फिर ऐसे ही कभी पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया माना नहीं, इसलिए कि जितना भरोसा बढ़ता जाएगा उतनी ज़्यादा एतक़ाद आपका कभी होता चला जाएगा, उतनी ज़्यादा शरीयत आपके दिल में मजबूती से उतरती चली जाएगी। बहरहाल ज़्यादा वक्त न लेते हुए हम दुआ भी करेंगे, परवरदिगारा शरीयत पर मुकम्मल तौर पर हमको भरोसा करने की तौफीक इनायत फरमाए, अपने आलिम दीन पर, अपने मुज्तहिद पर मुकम्मल तौर पर भरोसा करने की तौफीक इनायत फरमाए, हमारे अमाल को कबूल फरमा ले, हमारी इबादत को कबूल फरमा ले, सारे मोमिन मोमिनात की हिफाजत फरमा, सारे मुसलमानों की हिफाजत फरमा। जो दुश्मनान इस्लाम है बिलखुसूस जो यहाँ पर एक फ़िरौन पैदा हो गया है, हामान पैदा हो गया, परवरदिगारा फ़िरौन ज़मान को निस्नाबूद फरमा दे, इस ज़माने के हामान को निस्नाबूद फरमा दे, हम सब की आक़िबत बखैर फरमा। एक सूरह फातिहा पढ़ के आपसे